بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آواز کے والیوم کم کر دینا بھائی، صرف آبادی کے لحاظ سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصاحب القراءة قرآنی، صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، دوستو، بڑے عظیم اور اہم وقت پر ہم لوگ ایک جگہ اجتماع ہوئے ہیں۔ میرا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونا، اس کی جو نسبت ہے، بیچ میں جو رشتہ ہے، جو ضرورت ہے، جو ذریعہ ہے، وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ آج کا موقع نہایت خوشی، فرحت و شادمانی کا ہے۔ ہم کسی رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، کسی بڑے آدمی کے ہاں جاتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے، لیکن آج یہاں پر تمہارا میرا سب کا اجتماع ہونا، بیٹھنا، گویا کہ قرآن کا رشتہ بیچ میں ہے۔ جب اللہ رب العالمین آج کے اس مجلس کے متعلق، فرشتے اس مجلس کے متعلق جو سوچیں گے، اس میں کسی کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ ایسے رشتے کئی ہوتے ہیں، اور یہ رشتے ایسے رشتے ہیں کہ میں تو کبھی کبھی ان رشتوں کے متعلق بہت دیر تک سوچتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، ناتا پوتی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ایک رشتہ ہے، وہ بھی رشتہ ہے۔ لیکن ایک رشتہ ہے، میرا رشتہ ہے، موصوف قاری صاحب کا رشتہ ہے، طالب علم کا رشتہ ہے، اور ہم سب کا جو ایک رشتہ ہے، اس سب کے بیچ میں قرآن اور دین ہے۔ میرا قاری صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ قاری صاحب کا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ قاری صاحب یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس سب کے بیچ میں جو رشتہ داری ہے وہ اللہ کا دین ہے۔
تو اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. جب میرے سامنے کوئی بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس رشتے کے متعلق مجھ سے سوال کیا کہ اس کا اور تیرا کیا رشتہ ہے، تو میں کہوں گا کہ بیچ میں تو اور تیرا قرآن ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں۔ تو آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن کریم کے متعلق یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ دیکھو جب بات ہو رہی ہو نظام کو بالکل بند کرو، بعد میں کر لینا، نظام خراب ہوتا ہے، چند منٹ بات ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ نظام میں لگ جاتے ہو، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے، بعد میں کر لینا آرام سے، یا ادھر اولٹ میں کر لو۔ ہاں ماشاءاللہ چھوٹا سا مجمع ہے، کام کی بات چل رہی ہے اور سارا نظام جو ہے ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر، فائدہ کچھ نہیں، نمائش بن جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر بیٹھوں، تقریر نہ کروں بلکہ کچھ کام کی بات کر لوں۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگو غفلت میں نہ رہو، بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ ہم سوچیں کہ میرے دادا کہاں ہیں، میرے نانا کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں۔ ہم میں سے کچھوں کے والد موجود ہوں گے اور کچھ کے والد موجود ہوں گے تو پھر ان کے والد نہیں ہوں گے، اور کچھ کے والد بھی اگر ہوں گے تو ان کے والد نہیں ہیں، وہ سب کہاں گئے؟ وہ سب چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قرآن کریم نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر یہاں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلاس کے ہیں، اور وہ بیٹھ کر بیان نہیں سن رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سوچ لیں کہ وہ یہاں بیٹھے ضرور ہیں لیکن وہ ایک کلاس میں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے ہنسنا اور مسکرانا اور اپنے کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں کچھ نہیں پڑھتے، چونکہ انہیں بیٹھنے کا تمیز نہیں۔ بہرحال تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں نہ رہو، بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ اور قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کتنے ہی محفوظ قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جانا، کتنے ہی محفوظ قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جانا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے جو لمحہ لکھا ہے ساری دنیا مل کر کے اگر اسے ٹالنا چاہے تو ٹال نہیں سکتی۔ اس لیے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے اس کے اندر ہم اعمال کریں۔ تبلیغی جماعت کے اصول میں کہا جاتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کا احترام کرو، اپنے سے چھوٹے کا احترام کرو، اس لیے کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں، اور اپنے سے بڑے کا احترام کرو اس لیے کہ اس کے اعمال اپنے سے اچھے ہیں، وہ آپ سے عمر میں، اس لیے حسن ظن رکھو۔ چھوٹے کا احترام کرو اس لیے کہ وہ آپ سے بعد میں پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی کم گزری ہے، لہذا اوسط حساب سے آپ سے کم ہونے کی وجہ سے اگر اس کے گناہ ہوں گے تو آپ سے کم ہوں گے، اور جو آدمی آپ سے بڑا ہے اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، اس لیے کہ آپ سے عمر میں بڑا ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی نیکی بھی اس کے پاس ہوئی
تو وہ آپ سے نیکیوں میں بڑا ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے حسن ظن کا، سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اعتدال قائم کرو، اپنے سے بہتر سمجھو دوسرے کو۔ نامعلوم جو سامنے والا آدمی ہے اس کا کون عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ قرآن سکھا دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ اچھا عمل کرنے کی توفیق دے دی تو یہ توفیق خداوندی ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں۔ اللہ چاہیں گے، حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، واقعہ غور سے سنیے، یاد کر لیجئے، سیکھ لیجئے، اپنے گھر پہ جا کے دوست و احباب کو سنائیے۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے نامور بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اپنے زمانے کے اندر ان کے مریدین کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد تھی، اللہ والے تھے۔ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کے مریدین ساتھ میں ہیں، ایک لڑکی ہے اور وہ سورج کی پرستش کر رہی ہے۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے اور دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس لڑکی سے اچھے تو ہم ہیں، ہمیں اللہ نے ایک اپنے کو ماننے کی توفیق دی ہے، ہم دوسرے خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آ گئی، بس یہ ذہن میں بات آنی تھی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ تم اس سے اپنے کو بہتر کیسے مان رہے ہو؟ اگر تم بہتر ہو تو وجہ ہم ہیں، وہ جو کچھ کر رہی ہے وجہ ہم ہیں، ہمیں تم کو توفیق دی ہے، اس کو نہیں توفیق دی ہے، اس میں تم دوسرے سے اپنے کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خدا کو نہیں مان رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر تم مان رہے ہو تو یہ بھی خدا کی جانب سے ہے۔ تمہارا جو کام تمہارے نبی نے تم کو بتایا ہے اس کو کرنے کا حکم تمہارے لیے ہے، تم کسی کا حساب لگاؤ، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ اے اللہ کے نبی پوری رات عبادت مت کیا کیجئے، تھوڑا سا وقت سو بھی لیا کیجئے۔ میرے نبی پوری رات کھڑے رہتے تھے، قرآن کریم نے اللہ نے حکم دیا تھوڑا سا سو بھی لیا کیجئے۔ نبی بطحا آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پھر ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اور ہم ذرا سا علم آ جاتا ہے، ذرا سی عبادت کر لیتے ہیں تو ہم اپنے کو دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنا اور دوسرے کے اوپر ترجیح دکھانا اور اپنی عقل مندی اور اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں بہتر ہوں اور فلاں ذلیل ہے، وہ برادری کا آدمی برادری کی وجہ سے ذلیل ہے، وہ عمل کی وجہ سے ذلیل ہے، وہ علم کی وجہ سے ذلیل ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے یہاں کسی قبیلے، میرے یہاں کسی کی چودراہٹ، میرے یہاں کسی کی برادری، میرے یہاں کسی کا چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ قبائل، میرے یہاں کوئی سردار نہیں ہوتا، میرے یہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، میرے یہاں کون بڑا ہوتا ہے؟ قبائل لتعارفوا، میرے ہاں تعارف کس کا ہے؟ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اعمال بڑے ہیں، جو عمل میں بڑا ہے وہ میرے ہاں بڑا ہے، باقی میرے ہاں کوئی بڑا نہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں یہ نسبت کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ حضرت اندلسی کے واقعے کو سنا رہا تھا کہ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی اور انہوں کے ذہن کے اندر صرف یہ خیال آیا اس سے بہتر تو میں ہوں۔ اللہ کی پکڑ آ گئی،
اللہ تعالیٰ نے بزرگی کو چھین لیا، آپ کو پیدل کر دیا، اور دوسری نظر جو پڑی ایک لڑکی کے اوپر پڑی، جو لڑکی خنزیر چرا رہی تھی۔ آپ جان سکتے ہوں گے خنزیر چرانے والی لڑکی کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے۔ میں اپنی زبان سے قبائل لتعارفوا کے مصداق کی وجہ سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ فلاں ہے، اس کے کام سے آپ جان سکتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے۔ میری اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی کی برادری کو اپنی زبان سے بھی کہہ دوں۔ جب مجھے قرآن کی آیت پڑھی تو میں آدمی کا نام رکھا گیا ہے اس کا نام لے سکتا ہوں، میں کسی کو اس کی برادری سے ذلیل سمجھ کے اس کا نام لینے میں اپنے کو گناہگار مانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس پر نظر پڑی، اس کے عاشق ہو گئے، ایسے عاشق ہو گئے، ایسے عاشق ہو گئے، نہ نماز کا پتہ نہ دین کا پتہ، بس اس کے متوالے ہو گئے۔ اور اب کیا دل میں لگی ہوئی ہے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، سلب کر لیا اللہ نے۔ کس لیے؟ جب یہ سمجھا، جب خیال یہ آ گیا میں بہتر ہوں۔ ہم بہتر کچھ نہیں، ہماری توفیق خداوندی سے کر رہے ہیں۔ اللہ چاہیں گے کسی وجہ سے کان پکڑ کر کے مسجد سے باہر کھڑا کر دیں گے۔ اگر آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں دوستو تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہے تو اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے، یہ خوشی کی بھی بات ہے کہ اللہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن کو سننے کی توفیق دی اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلوایا۔ بہرحال حضرت انگلسی رحمت اللہ علیہ کا میں واقعہ بتا رہا تھا، مریدین رو رہے ہیں، توبہ تلہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایک عمل ایسا کروایا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ سارا کس لیے تھا؟ ہمارے اور آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر کبھی بھی یہ بات نہ آئے، کبھی بھی یہ بات نہ آئے کہ میں جانتا ہوں، کبھی بھی یہ بات نہ آئے کہ میں بڑا ہوں۔ تو اس لیے سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بڑی خرابی ہے اور معاشرہ بڑی خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور معاشرہ خرابی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جتنے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے پیچھے کو جا رہے ہیں، جتنے پیچھے کو جاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ میں صحابہ بیٹھتے تھے تو آفتاب تھا، صحابہ تھے، دین کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام آقا مدنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہیں ایسا تو نہیں، ہم منافق تو نہیں؟ کہا کیا بات کر رہے ہو اے ابو بکر، تم منافق؟ ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایمان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور پیچھے جب چلے جاتے ہیں تو ایمان کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو یہ صفت ہے یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تم اس بات کی فکر کر رہے ہو۔ آخر وقت تک وہ صحابہ جن کے متعلق قرآن کریم کے اندر آپ اور میں کتنے ہی بڑے دیندار ہو جائیں، ساری زندگی مسجد میں بیٹھ جائیں اور اپنے سے کوئی گناہ نہ کریں، کسی کی زیادتی نہ کریں، کسی کی دستار نہ اچھالیں، سارے بھی اچھے اعمال کریں، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ توبہ کریں، روئیں، بلبلائیں، کوشش کریں، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ موت سے پہلے نہیں ملنے والا کہ یہ کہہ دیا جائے قاری صاحب تم نے تو باہر نکل کے نہیں دیکھا، تم نے تو ماں کو نہیں ستایا،
تم نے تو بھائی پہ ظلم نہیں کیا, تم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کو سب کو ادا کر لیا, جاؤ تم جنتی ہو, ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والا ہم کو نہیں ہے. لیکن وہ جماعت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا, کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. یہ صحابہ کی جماعت ہے, اور یہ صحابہ کی جماعت ڈر رہی ہے, یہ صحابہ کی جماعت ڈر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی, ہم منافق تو نہیں, ہم منافق تو نہیں ہیں, ڈر لگ رہا ہے. ڈرتا کون ہے؟ ڈرتا وہ ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے. ڈرتا کون ہے؟ جو نیک ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, جب انسان سے کوئی کیا ہو جائے؟ گناہ ہو جائے تو ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کہ گناہ کی نحوست سے مزید گناہ ہو سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ صرف یہ گناہ ہو گیا. اس بچے نے چوری کری, 5 روپے کی چوری کری, مسئلہ کچھ نہیں ہے. اگر نیک باپ ہے تو رات کو نیند نہیں آئے گی, اس لیے نہیں کہ 5 روپے کی چوری کری, بلکہ نیند اس لیے نہیں آئے گی کہ بچے نے چوری کی ہے. بچہ چور نہ بن جائے. باپ مسئلہ 5 روپے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے جو کمی پیدا ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, وہ اس کی آخرت کو اور دنیا کو ذلیل کر سکتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جی, تو اس لیے خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو گناہ ہوا ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے, ڈرنا اس بات سے ہے کہ یہ جو گناہ ہوا ہے کہیں اس کی نحوست سے مزید گناہ ہوتے نہ چلے جائے. اور جب گناہ ہوتے رہتے ہیں, جب کسی کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو عمارت بنتی ہے, اور عمارت اگر بنتی ہے, اور فرمایا کہ جب گناہ ہوتا ہے اور گناہ 1 ہوتا ہے, پھر 2 ہوتا ہے, پھر 3 ہوتے ہیں, گناہوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے, تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیاہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے, اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جب اسے یہ پتا ہی نہیں رہتا یہ گناہ ہے, پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے ایک گناہ بھی ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ گناہ ہو گیا تو آپ چالاک بن گئے. آپ کی یہ چالاکی آپ کی دنیا کو بھی برباد کرے گی اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کرے گی. اور اس دن آپ کی چالاکی کھلے گی جس دن آپ کے دادا بھی ہوں گے, آپ کے پردادا بھی ہوں گے, آپ آبا آدم سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے جتنی آپ کے نسب کے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے. آپ کی بیٹی بھی وہاں کھڑی ہوگی, آپ کی چالاکی کو دیکھ رہی ہوگی. آپ کی نواسی بھی ہوگی, نواسی کے بچے بھی ہوں گے. قیامت تک جتنی نسلیں اور جتنے نسب کے لوگ ہوں گے, میدان محشر میں آپ کی چالاکی وہاں کھل رہی ہوگی. اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی چالاکیوں کو چھوڑ کر سادہ زندگی گزارنی شروع کریں. ہم چھوٹی سی زندگی گزار لیں, دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. اور یہ ہوشیاریاں اور یہ چالاکیاں جن کے دین منہدم ہو رہا ہو, جن کے اندر معاشرہ تار ہو رہا ہو, ارے کسی کا کیا دیکھنا ہے. آپ کتنے بھی پہاڑ کے اوپر اگر کالی چینٹی بھی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دیکھنے پر قادر ہے. فرشتے سوتے نہیں ہیں, اللہ اونگتا نہیں ہے. کس سے چھپا رہے ہو؟ جس سے چھپانا چاہیے اس سے تو تم چھپا ہی نہیں سکتے. اور دنیا, یہ دنیا ہے کیا؟ اگر اس دنیا میں آپ کو کوئی ذلیل کرے گا, کتنا کرے گا, کیا کر لے گا؟ اصل ڈر تو اس کا ہے کہ جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے, جو تمہیں شفا بھی دیتا ہے, جو تمہیں مہلک بیماریوں سے بچائے ہوئے بھی ہے, جو تمہیں عزت دے رہا ہے, اس کا خوف پیدا کرو. جو تمہیں چلتے چلتے کو ایسی بیماری بھی دے سکتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے. کیوں نہیں دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیر آ گیا. وہ فقیر ایمان والا نہیں تھا. خلیل اللہ کے پاس, کس کے پاس؟ خلیل اللہ کے پاس ایک فقیر آ گیا. اس نے آپ سے کھانے کی درخواست کی. کس چیز کی درخواست کی؟
کھانے کی درخواست تھی، مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھانا تو کھلا دوں گا، مگر مجھے پتا ہے کہ تو وحدہ لا شریک کا ماننے والا نہیں ہے، تو اللہ کو ایک کو نہیں مانتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم تو بڑے سخت مخالف تھے، آپ کی تمام تاریخ پڑھو گے تو کل نکل جائے گی۔ کہا کہ تو ایک اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ فقیر چلا گیا، جبرائیل امین آ گئے، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا ابراہیم اس کو تلاش کرو، خبردار اگر اس کو تم نے کھانا نہیں کھلایا تو تمہاری اللہ تم سے سخت ناراض ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہے، تمہاری نبوت سلب کر لی جائے گی۔ اب حضرت ابراہیم جو خلیل ہیں، اپنے دوست کا یہ حکم سن کر کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی، پسینہ پسینہ ہو گئے، خود نکل پڑے اس کو تلاش کرنے کے لیے، خود نکل پڑے اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ پریشان ہیں، شرمندہ ہیں، بہت پریشان ہیں، وہ آدمی مل نہیں رہا ہے، آگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ بہرحال کہیں جا کر کے وہ ملا، خوشامد کی، توبہ تلہ کی، اور اس سے کہا کہ بھئی تو کھانا کھا لے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جو شرط ہے اس کے مطابق تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اپنے دین پر رہوں گا، تمہیں کھانا کھلانا تو کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے خوشامد کی اور اس کو کھانا کھلایا۔ اس شخص نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے اللہ کی طرف سے میری پکڑ آ گئی، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم یہ 80 سال کا بوڑھا ہے، یہ 80 سال کا بوڑھا ہے اور ہمارا ہی کھاتا ہے اور ہمیں ہی نہیں مانتا ہے اور ہم ہی پہ غراتا ہے اور ہماری ہی مخالفت کرتا ہے، ہم اسے تب بھی کھلاتے ہیں۔ صرف اے ابراہیم کھانا تو ہمارا تھا، تیرا تو دسترخوان ہی تو تھا، کھانا تو ہمارا تھا، دسترخوان تو تیرا ہی تھا، دسترخوان ہی تو تیرا تھا۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے تینے سوال کر لیا کہ اللہ کو مانتا نہیں مانتا، میں اللہ اسے 80 سال سے کھلا رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی معاملے کے اندر اپنے کو بڑا سمجھنا یا دوسرے کو ذلیل سمجھنا یا اپنے کو قابل سمجھنا، میرے خیال سے یہ سب نقصان کا سودا ہے، سب نقصان کا سودا ہے۔ اپنے کو حقیر سمجھنا اور یہ سوچتے رہنا کہ اگر 2 حرف پڑھنے کے میرے اللہ نے مجھے دے دیے تو میرا کوئی کمال نہیں، اگر مجھے تھوڑی جانکاری دے دی تو میرا کوئی کمال نہیں۔ اس لیے ہم اپنے اخلاقوں کو بہتر کریں۔ ایک بات یاد رکھیے مسجد والوں، آج مسجد میں ہوں تو مسجد سے متعلق کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مسجد میں عام طور پر ہمارے ہاں سیانے کی مسجد میں الحمدللہ کمی ختم ہو گئی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ایسا رہنا چاہیے، اس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ وہ مسجد ہے۔ آج مسجد کے اندر جو ماحول ہم نے بنا رکھا ہے، مسجد کے اندر کتنی دیر قیام کرنا چاہیے، مسئلہ یاد رکھیے، مسجد میں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، مسئلہ سن لیجئے۔ آپ سوچئے، قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کا احترام جب تک ہم کریں تب تک قرآن کریم کو کھولیے۔ اگر قرآن کریم کا احترام نہ کر سکتے ہو تو اس کے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس کی بے حرمتی کرنے کا کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا عذاب بھی اتنا ہی ہوگا؟ اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر پورا دن 24 گھنٹے رہو، لیکن اس بات کا خیال کرو کہ کہیں مسجد کی بے حرمتی تو نہیں ہو رہی۔ اس مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کا ثواب جتنا ہے، لیکن اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ ایک مسئلہ پتہ چل گیا ہم لوگوں کو کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو اور قیام کر لو، مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو اور بیٹھ جاؤ، مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو سو جاؤ۔ لیکن یہ سوچ کے تو دیکھیے کہ اعتکاف کی نیت سے اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اعمال کرنے چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے،
پڑھتے 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 نیند آ گئی دوسری بات ہے، ورنہ اللہ کے گھر بیٹھ کر کے 4 لوگ بیٹھ گئے، وہاں جگہ نہیں ملی، یہاں پنکھا چلا لیا، تو یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کے لیے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کی بیوی ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کے بچوں دقت میں آ جائیں گے، اس لیے آپ 2 لوگوں کو لے کر کے گھر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد کو مسجد کا درجہ دینا شروع کریے، کیونکہ مسجد کا احترام، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے آج سے ہم یہ نیت کریں گے، چونکہ یہاں گاؤں کی مسجد ہے، دوسرے لوگ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس بات کی کوشش کیا کریں کہ مسجد میں جتنی دیر تک رہیں عبادت کریں۔ ہاں، لیٹے لیٹے پڑھتے پڑھتے، بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو سو گئے، لیکن پھر اٹھتے ہی وضو کریں پڑھیں، اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو پھر میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں قیام نہ کریں۔ آج مسجدوں کو ہم لوگوں نے مونگ پھلی کھانے کا، باتیں کرنے کا سب ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اور روح روتی ہے دیکھ کر کے اندر سے کہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مصلی پیغمبر اسلام کا، جی پیغمبر اسلام کے یہاں نائب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسرا مسئلہ مسجد سے متعلق اور سن لیجئے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آج کل رمضان میں، ان ایشوؤں پہ بات کر رہا ہوں جن کی آج ضرورت ہے۔ میں ابھی جنگ بدر کا واقعہ سنا کے آپ کو رلا دوں، میں جنگ حدیبیہ کے واقعہ سنا کر کے آپ کہیں قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کری، لیکن ضرورت آج معاشرے میں جو خرابی ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو یہ تو مسجد سے متعلق بات ہو گئی۔ دوسری متعلق ایک بات یہ ہے، اعزائے اسلام حرام ہے، اعزائے مسلم حرام ہے۔ کسی مسلمان یا کسی انسان کی دستار اچھالنا، کسی مسلمان یا کسی انسان کی توہین کرنا، کسی مسلمان یا کسی انسان کو تکلیف دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نماز پڑھتے وقت میں اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے 20 لوگوں کے سامنے وہیں سے ڈانٹ مار کے کہا سجدہ کیسے کر رہا ہے، وہ سجدے کا ہونا نہ ہونا اس کا مسئلہ تھا، آپ نے جو اس کی بے عزتی کری ہے حرام ہے، جائز نہیں، آپ نے توہین کی ہے اس کی، آپ نے بے حرمتی کی ہے اس کی۔ کانسٹیٹیوشن آف اسلام یعنی اسلام کے قانون سے پوچھئے، عدالت میں جائیے مسئلہ لے کر کے، جیسے کورٹ میں جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جائیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھ سے نماز کا سجدہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے 10 لوگوں کے سامنے مجھے جو ٹوکا، مجھے ذلیل کیا، بتائیے کہ سجدے کا گناہ زیادہ تھا یا ان کے ٹوکنے کا گناہ زیادہ ہے۔ فتویٰ آئے گا کہ وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، اگر آپ کو بتانا تھا اس سے سلام کرتے، کہتے بھئی 1 منٹ کی آپ سے ملاقات کرنی ہے، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کے پیار کے ساتھ کونے میں لے جا کر ہمدردی سے سمجھاتے تاکہ اسے پتہ بھی نہ چلتا، اس کی اصلاح ہو جاتی۔ جی، اور آپ نے جو وہاں بیٹھ کر کے ڈانٹ ماری ہے، ٹوکا ہے، آپ نے اسے ذلیل کرنے کا کام کیا ہے، اور شریعت اسلام میں یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اس لیے خیال کیجئے، چاہے آپ کتنے ہی علم کے علمبردار ہوں، آپ یہ دیکھیے آپ کا عمل جو ہے کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا ہے۔ دوسری بات، اگر کسی عالم نے کوئی میں نے مسئلہ بیان کیا، وہ آپ کے لیے بیان کیا ہے، آپ کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یاد رکھیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو سن لیا، آپ نے اسے بیان کرنا شروع کر دیا، پتہ چلی کہ آپ اس مسئلے کو اس درجے میں بھی سمجھے بھی نہیں تھے، آپ نے اس کو قانون کے دائرے میں بتانا شروع کر دیا۔ سیانے میں ایسا ہوا ہے، مفتی شاہد صاحب نے ایک بیان کیا، انہوں نے مسئلہ صحیح بیان کیا، دوسرے صاحب نے سنا، ان کو صحیح سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کھڑے ہو کر کے مسجد میں امام صاحب کو ٹوک دیا، مجھے ٹوکا۔ جی، سیانہ باغ والی مسجد کی بات ہے۔ ہاں، اب چونکہ پائیدار امام تھا، ہم نے کہا کہ آپ کو یہ مسئلے کی کیسے پتہ چلی؟ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے بتایا۔ ہم نے کہا چلیے مفتی صاحب کے پاس،
مفتی صاحب کے پاس پہنچے تو مسئلہ جس طرح بتایا گیا تھا آپ نے بھی سمجھے نہیں, آپ مفتی صاحب بن گئے, آپ نے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا. کس نے اجازت دی؟ یہ اجازت نہیں دی. مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا آپ نے کیا مسئلہ بتایا؟ مفتی صاحب نے بتایا میں نے یہ بتایا. تم نے مجھے کیا بتایا؟ تم نے مجھے یہ بتایا. مفتی صاحب صحیح ہے, تم غلط ہو. دوسری بات, مفتی صاحب نے آپ کو مفتی نہیں بنایا تھا, وہ آپ کی سمجھ کے لیے تھا مسئلہ, نہ کہ کسی کو بتانے کے لیے تھا. اس لیے یاد رکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی کم بولتا ہے, ضرورت کے مطابق بولتا ہے, آپ کے سوال کو سنتا ہے. اور جتنے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کسی پہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ صحیح اور یہ غلط, یہ کیونکہ ان کے علم کی کمی ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہے تو ہم سوچتے ہیں بہت جانتے ہیں, اور جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے وہ سوچتا ہے ابھی جاننے کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے, چونکہ اس اتنے کا ہی پتا ہے, وہ تو مفتی صاحب بن گیا. اور جو مفتی صاحب ہیں ان کے سامنے انہوں نے جو 10,000 کتاب پڑھی ہیں, ابھی ان کا ٹارگیٹ 20,000 کتاب پڑھنے کا اور ہے. انہیں پتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کا نہیں پڑھا ہے ابھی, انہیں پتا ہے میں نے فلاں تاریخ نہیں پڑھی ہے. وہ اپنے کو بیکار سمجھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے 10,000 کتاب پڑھنے کے بعد بھی ابھی کتنے کتابیں ایسی ہیں جن کا وہ شوق ہے. میں نے دیکھا ہے حضرت مولانا حذیفہ بستانوی رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم عقل کنواں میں چلتے چلتے ٹرین کے اندر کتاب پڑھتے رہتے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا کتاب پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت کتاب, دریا ہے, علم کا دریا ہے, پھر بھی محتاج ہے. اور جب ان کا کبھی بیان سنیے گا کہیں موقع مل جائے, بہت بڑی شخصیت ہے اور باتیں کیسی کرتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ جانکار سمجھتے ہیں, اور جو جانکار ہوا کرتے ہیں وہ اپنے کو کیا سوچتے ہیں کہ ابھی بہت ہمارے پاس ہم خالی ہیں. سیانہ کے اندر تحصیل میں ایک بابو بھائی تھے, اس بات کو بتا کر کے میں چھٹی کر رہا ہوں. سیانے کے اندر ایک بابو بھائی تھے تحصیل میں, وہ چپراسی تھے, ان کی اہلیہ سیانے کے اندر رہتی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ اکیلی بابو بھائی کا انتقال ہو گیا. اب مسئلہ آیا کہ عورت اکیلی ہے, اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے, وہ یہاں کرمچاری تھے, اب عدت کا کیا ہوگا؟ اب قاری عادل صاحب مسئلہ بیان کر رہے, یہ ہوگا. چودھری صاحب آ گئے, انہوں نے کہا بھئی ایسے کر لو. تیسرے سے پوچھا, بغیر مسئلہ پوچھے مسئلہ بتا رہے ہیں لوگ میرے پاس آئے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں. ہم نے کہا حضرت مولانا ارشد مدنی کو کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں. ہم نے حضرت کو کہا, حضرت نے جواب دیا میں مفتی نہیں ہوں. مولوی ارشد مدنی نے براہ راست کہا میں مفتی نہیں ہوں, عالم ہوں, اور یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو آپ دارالفتہ فون کر کے پوچھیں, وہاں اس کے جانکار بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا ارشد مدنی نے جواب نہیں دیا, میں نے جواب دے دیا, آپ نے دے دیا, اس نے دے دیا. ذمہ دار آدمی جواب نہیں دے رہا ہے, وہ یہ جانتا ہے مسئلہ ہے, مسئلے کی نبض کو سمجھنا ہے, مسئلے کے سوال کو سمجھنا ہے, وقت لگے گا, نوعیت پہچاننی ہے, تب جا کر کے جواب دیا جائے گا. اس لیے قاری صاحب دارالفتہ سے بات کرو, میں عالم ہوں اور میں سفر میں ہوں. اس کام کے لیے ماہرین مفتیان اکرام بیٹھے ہیں جو آپ سے باریک سوال کریں گے اور صحیح جواب دیں گے. اس سے مجھے سیکھ ملی کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم بولتا ہے. تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی تو ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, اور اس کے خود کے بھی دل میں یہی تھا کہ میں بہت بڑا ہوں. جبھی تو اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا, اور وہی صفت ہمارے اندر آ گئی کہ میں بہت بڑا ہوں, تو ہم شیطان کے بھائی نہیں ہو گئے. شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ شیطان نے حضرت آدم کو کیسے جنت سے نکلوایا؟ شیطان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ابلیس. آپ کو ایک ہی نام پتا ہے, ابلیس کا پہلا نام کیا ہے؟ ابلیس تو آج ہمیں پتا ہے, ابلیس کا پہلا نام تھا عزازیل, یعنی اعزاز والا. عزازیل سے اس کو ابلیس کیسے بنا دیا گیا؟ اس کے بڑکپن اور گھمنڈ کی وجہ سے. اور آج اگر وہی صفت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں عاجزی سیکھنی ہے. اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر یہ غلطی بھی کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس کی غلطی کی وجہ سے میرا انداز غلط ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، موقع ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کی ہمدردی خیر خواہی کرو، ایسے بنو۔ اچھا ایک بات بتائیے، حاجی نثار صاحب دامت برکاتہ سیانے کے رہنے والے تھے، ان کا لوگ کتنا احترام کرتے تھے؟ پورا ایریا کرتا تھا۔ اتنا احترام لوگ ان کا کیوں کرتے تھے، اس پر سوچا آپ نے؟ وہ بہت بڑے بولنے والے تھے؟ نہیں۔ وہ بہت بڑے مالدار تھے؟ نہیں۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ صرف کیا ان کا مسلمان احترام کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ غم گسار تھے، وہ درد رکھتے تھے۔ آقا مدنی علیہ السلام کی سیرت کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی کہ آپ صرف نبی بھی تھے لیکن آپ لوگوں کے غموں کو جانتے تھے، دردوں کو جانتے تھے۔ آج میں دیندار لوگوں سے، جماعت والوں سے، داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، دین کا جو کام کر رہے ہیں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ دین کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے ہمدرد بننا سیکھیے۔ حاجی جی ہمدرد تھے، اور ہمدردی جو ہوتی ہے دل میں جگہ کرتی ہے، اور جب ہمدرد آدمی کی بات سنی جاتی ہے تو دل پر چوٹ کرتی ہے۔ یہی صفت تھی حاجی جی کے اندر کہ حاجی جی جدھر نکلتے تھے لوگوں کی ہمدردی کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، روتے تھے۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، فجر کا وقت ہوتا تھا، سائیکل لے کے نکل جاتے تھے، فلاں کی بیٹی بیمار ہے اسے دیکھ کے آؤں۔ صبح صبح دم کرتے پھر رہے، دکان کھلی ہوئی ہے، سائیکل پہ جا رہے ہیں، اب سائیکل کہیں کھڑی کر دی، دکان کھلی ہوئی ہے، آپ کہیں ہیں، دکان بھی کوئی اور ہی بند کر رہا ہے، سائیکل کا پتہ ہی نہ کہاں ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ آج ہم دیندار لوگ دین کی بات تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی ہمدردی نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے، اسی اوصاف کی وجہ سے آج دین کا کام مستقل نہیں ہو رہا ہے۔ میں جماعت میں گیا، مصافحہ کرا، اسلام کا کام کرا۔ اسلام کا سب سے بڑا کام ہے کہ لوگوں کے ہمدرد آپ بن جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کے ہمدرد تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ایسا انسان نہیں ہے مگر بات کچھ اور کرتا ہے۔ دین سمجھ میں نہیں آتا تھا، محمد سمجھ میں آتا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات والصادقون والصادقات، جی نبی کی ساری چیزیں اچھی لگتی تھیں مگر دین سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جس کی ساری چیزیں اچھی لگتی تھی پھر اس کی زبان بھی اچھی لگنے لگی۔ اس لیے ہمارا اخلاق، ہمارا معاملات، محلے کی لڑکی ہے، سرور کی ایک بیٹی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں رکھا، اب محلے کے چودھری صاحب اس کونے پہ بیٹھ کر کے 4 لوگ اس کی لڑکی کی چرچا کر رہے ہیں، فلاں کی بیٹی دیکھو کیسی بے مہار ہے، سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی۔ تو کیا ہوا، اس لڑکی کو پتا چلا میری وہاں بات ہو رہی ہیں، اب بالکل نہیں رکھے گی۔ ان میں سے ایک آدمی بیٹھا، جی تم تو بیکار کی بات کر رہے ہو، لڑکی بہت پیاری ہے، بالک ہے، کبھی کبھی ہو جا۔ ان نے پوری مخالفت کری ان لوگوں کی، اور جب موقع ملا اسے جا کر بچی کو سمجھایا، بیٹے سر پر دوپٹہ رکھتے میں اچھے لگیں، لوگ خوش ہوں، اللہ کے فرشتے دیکھ کے خوش ہوں، اللہ خوش ہو، بیٹے رکھ لیا کرو۔ اس بچی کو تو سمجھا رہا ہے، اور جو برائی کر رہا ہے ان سے پوری طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بچی کو پتا چلتا ہے کہ یہ شخص مجھے تو سمجھاتا ہے لیکن میری برائی نہیں سنتا، قسم خدا کی کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی۔ اس لیے یاد رکھیے، جس کا مسئلہ ہے ہمدردانہ انداز میں، پیارے انداز میں، بس اس سے کرنا سیکھیے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں بات کرو گے تو کیا ہوگا، تمہارے اعمال میں غیبت لکھی جائے گی، برائی لکھی جائے گی۔ اور کسی کے بارے میں تو جب کرو، جب پہلے خود تو سوچ لو کیا تمہارا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ایمان سے، صحابہ اکرام اپنے ایمان سے اپنی موت تک مطمئن نہیں تھے۔ کوئی آدمی مطمئن ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہے ایسا کوئی سرٹیفکیٹ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے؟ اگر جس کی برائی کر رہے ہو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور کسی نحوست کی وجہ سے میرا ایمان خاتمہ پر نہیں ہوا، تو بتائیے کامیاب کون ہے؟ تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اجازت ہے کس کو؟ اپنی فکر میں صحابہ اکرام اپنی موت تک رہتے تھے، اپنی فکر میں اپنی موت تک رہتے تھے، یا تو کار خیر کرتے تھے یا اپنی فکر کرتے تھے۔ یہی کام آج ہمارے کرنے کا ہے، یا تو کار خیر کریں یا اپنی فکر کریں۔
یا تو کسی کے لیے کار خیر کریں، اچھی بات پھیلائیں، اور اگر زبان کھولیں تو سوچیں کہ یہ جو زبان ہے اس کے بارے میں سوچا کریں، اس کے بارے میں سوچا کریں کہ بولنے کی ضرورت ہے یا بغیر بولے بھی کام چل جائے گا۔ اگر بغیر بولے کام چل جائے تو چپ رہنا سیکھ لو، چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ بولو تو خیر کی بات بولو، بولو تو خیر کی بات بولو، چونکہ ایک آدمی زناکار ہے، ایک آدمی، غور سے سنو مسئلہ، میں تقریر نہیں کر رہا، تقریر کا مزاج ہی نہیں میرا آج کل۔ ایک آدمی زناکار ہے، آپ کو پتہ چل گیا وہ زناکار ہے، اور وہ اتنا اچھا آدمی ہے، کسی مجبوری میں انہوں نے مان بھی لیا آپ کے سامنے، ہاں میں نے یہ کام کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس نے مان بھی لیا، آپ کو پتہ بھی چل گیا، اس نے اعتراف کر لیا یہ غلطی میں نے کی، یا کوئی اور گناہ ہے، اس نے اعتراف کر لیا میں نے غلطی کی، اور وہ گناہ کبیرہ ہے، انہوں نے مان لیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے راستے میں قاری مرتضیٰ ملے اور آپ نے نام لے کر کے وہ بات شروع کر دی۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں کہا کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بولے جی میں گارنٹی سے دے رہا ہوں، اس سے ہی پوچھوا دوں گا۔ جی اس سے پکی تو کوئی بات ہی نہ، جی اس میں بھی نقصان ہے، اس میں اتنی بڑی بات کے بعد کیا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے، جس نے غور سے سن لو سرور والو، غور سے سن لو کتنا بڑا نقصان ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، اسے پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، وہ کسی کی شیخ کی تقریر میں جب بیٹھے گا تو روئے گا، اندھیری رات میں بیٹھے گا تو روئے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے مانگے گا، چونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ پوری زندگی 80 سال کا بھی ہو جائے گا، اور جب جب اللہ کے سامنے بیٹھے گا تو روئے گا، میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ کون کرے گا؟ جس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن تم نے تو تبصرہ کیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کے عوض میں اس کو معاف کر دیا، لیکن تم نے جو تبصرہ کیا ہے تمہارے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے۔ تم اسے گناہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے گا، رمضان میں ملے گا، جلسے میں ملے گا، اجتماع میں ملے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ملے گا، وہ اس گناہ پر ہمیشہ روئے گا، ہمیشہ روئے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیں گے۔ لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے، آج یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے، اسے اپنی زندگی میں پیوست کر لیجئے کہ میں کبھی کسی کی برائی اس لیے نہیں کروں گا کہ برائی کر کر کے یہ کرامن کاتبین جو اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بے لذت گناہ صرف زبان میں دوسروں کی برائی کرنے کی وجہ سے میرا سارا رجسٹر سیاہ نہ ہو جائے، میں نماز پڑھتا رہوں، میں روزہ رکھتا رہوں، میں حج کرتا رہوں، میں صدقہ زکوٰۃ کرتا رہوں، لیکن اس زبان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی اور سارے گناہ تیرے سر پہ چڑھ جائیں گے، اور کل کو وہ 20,000 لوگ، 10,000 لوگ، 5,000 لوگ جس کی فردن کر کے تے نے برائی کری تھی، کل یہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا، اعمال نامے میں لکھا ہوا ہوگا تمہاری اتنی غیبت کری تھی، یہ غیبت ظلم ہے، تم ان سے جو ہے اتنی 1000 نیکیاں لے لو، تمہارے پاس کروڑوں نیکیاں ہوں گی، آپ نے اعمال بہت کیے ہیں، آپ نے تو 10 بیگھے کا کھیت بیچ کر کے مسجد کو دے دیا، آپ نے تو اپنی پراپرٹی اللہ کے نام کر دی، آپ نے تو ساری زندگی توبہ تلہ میں گزار دی، لیکن لوگوں کی برائیاں اتنی کری ہیں کہ تمہاری ساری نیکیاں دوسرے لوگ گرے گئے، اب تم کھڑے رہ گئے۔ اس لیے اپنے بارے میں سوچو کہ غیبت، یہ برائیوں کا کرنا، یہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے چولہا لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ 4 رکعت نماز فجر کی پڑھی، ظہر تک جو ہے کھیت پہ، کھلیان میں، اس پہ اس پہ، زبان کو بدلنا سیکھ لو۔ کوئی دوسرا بھی کہے جی فلاں کا بیٹا یوں، ایسے نہ کہا کریں، بالک ہے، سب سمجھ آ جائے گی، بات کو بدل دو، چینج کرو اپنے کو، یہ نہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہیں، وہ پھر کرے، پھر کو بھی ایسی بات نہیں ہے، ہم چھوٹے، ہم بھی ایسے ہی، اور ابھی کیا پتا ہے وہ بہت بڑھیا لونڈا ہے، ایسے ہو جایا کرے۔ باتوں کو ختم کرنا سیکھو، ان کے ساتھ برائی میں شریک مت ہو، ایسا ایک ماحول کرو کہ آپ کے گھروں کے اندر دین کی بات ہوں، برائیاں ختم ہو جائیں،
اور اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہو تو یہ آدمی دیکھو، تلاش کرو، ایسا آدمی تلاش کرو جو اس کو سمجھا سکتا ہو، اور اس سے کہو میرا نام نہ آئے۔ ایک وقت میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ گناہوں کی ماں ہے، اور جھوٹ کے متعلق فرمایا کہ جھوٹ جو ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی بے شمار وعید اور سزائیں، لیکن جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک وقت پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ بولنا جائز ہے کب؟ مائنر جھوٹ بولنا، چھوٹا جھوٹ بولنا دو لوگوں کو ملانے کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ جی یہ چودھری صاحب جو ہیں، یہ جو ہے ان کی دونوں کی لڑائی ہو رہی، اب میں ان سے ملا، ان کی لڑائی ہو رہی، اس کی لڑائی ہو رہی، میں ان سے ملا، بھائی فلاں آدمی یوں کہہ رہا مجھ سے کہ یار بہت احساس ہو بھائی، اس بار لڑائی تو ہو گئی لیکن اچھا نہیں لگتا، بہت تکلیف ہوتی ہے، آدمی بہت اچھا، بس جانا کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا تو نہیں تھا، اس نے کہا تھا نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ اب اس سے ملا، من کا بھائی منور بھائی ملے، بہت دیر تک بات ہوئی، تو بڑا احساس کر رہے، یوں کہہ رہے بھائی یار تھوڑے دن کی زندگی ہے، 3 دن سے بولنا چھوڑنا جو ہے جائز نہیں ہے، پر تکلیف بہت ہو رہی ہے، قاری صاحب دعا کریو، بھائی تو اپنا ہی ہے۔ اب میں نے دونوں سے ایک سی بات کہہ دی، اب دونوں کے دلوں کے اندر نرمی سی پیدا ہوئی، اور میں کہا بھائی تو ایک کام کر لیے، تو سلام کر کے دیکھیے، تجھے اندازہ لگ جائے گا، اگر وہ جواب دے دے تو بس سمجھو وہ اندر سے روئی رہا، اور یہی بات اس سے کہہ دی کہ اگر سلام کرے نا تو جواب دے دی۔ اب اس نے آزمانا شروع کرا، تو قاری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے نا، اب منہ تو ادھر کو کر رکھا، السلام علیکم، تو بات بن نہیں نا، السلام علیکم۔ اب منور بھائی بھی تیار ہی ہے، منور بھائی بولے وعلیکم السلام، کچھ کم ہو گیا معاملہ۔ تو کیا ہے؟ ایسا جھوٹ بولنا جس جھوٹ کے اندر دو لوگ مل سکتے ہوں، جو دو گھر آباد ہو سکتے ہوں، فرمایا یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن ہم جھوٹ کہاں بولتے ہیں؟ لڑانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں۔ آج جو یہ روایت کتنی باتیں ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، ایک تو ہم سب سے پہلی بات میں نے کری، حساب کتاب سب کا ہونا ہے، میدان محشر میں سب کو جانا ہے، دادا پردادا سارے ہوں گے، یہاں کی بے عزتی کچھ نہیں ہے، لونڈیا لاری بھی ہوں گی، چھوٹے بڑے بھی ہوں گے، پوتے پر پوتے بھی ہوں گے، آخر تک کے سارے ہوں گے، ان کے سامنے بے عزتی بڑی بے عزتی ہے جی۔ اس لیے آج کی بے عزتی برداشت کر لینا، اگر جھوٹ بولا تو کہہ دینا بھائی فلاں دن جھوٹ بولا تو مجھے معاف کر دے، بات ختم۔ آج کی اگر کسی کا اگر کوئی غلطی کر رکھی ہے واقعی میں، اس سے جا کے آج ہی کہہ دو بھائی اس دن تو آج تک تو میں موزوری پہ تھا، واقعی میں غلطی میری ہے، اللہ کے لیے تو مجھے پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کر لے، یہاں کی ذلت برداشت ہے، بھائی تو آج معاف کر دے جی، واقعی میں میری غلطی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں جی، لیکن میں اپنے دادا اور پردادا اور اپنی پھپھو اور پرانا سلسلہ اور آگے سلسلے کے سامنے وہاں اس وزن کو اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، میرے معاملے کو تو پورے قصبہ سیانہ کو بھی بلا کے مجھے ذلیل کر لے، مجھے یہاں کا پسند ہے، چونکہ وہاں کی جو پبلک ہے وہ زیادہ بڑی ہے، ٹھیک۔ ایک تو یہ معاملہ ذہن میں رکھو۔ دوسرے کیا ہے؟ مسجدوں کو گھر مت بناؤ۔ تیسری کیا بات بتائی کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی ذلیل صحیح، حضرت اندلسی کا واقعہ سنایا، کوئی کتنا بھی ذلیل صحیح، آپ اپنے کو بہتر مت مانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بس جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے کسی کے اوپر سبقت کے لیے نہیں، بلکہ بس مجھے جو دے رکھا ہے اللہ میری حفاظت فرما لے، اور کسی سے اگر کوئی بات بتانی بھی ہو تو ایسے بتاؤ جو اسے اچھی لگے، کسی کو ذلیل کر کے کوئی مسئلہ مت بتاؤ۔ مسجد کے معاملے کے اندر، خصوصاً مسجد کے معاملے کے اندر مفتی صاحب مت بنو جی، کوشش کرو کوئی ذلیل نہ ہو جائے، مت بتاؤ، تمہارا مسئلہ بتانا ضروری نہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کہیں کوئی ذلیل نہ ہو جائے، اس مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے بتانا، اب بتانے کا انداز سیکھو، ہمدردی سے بیٹھو، باغ میں لے جا کے سمجھاؤ، ادھر کو بیٹھ کے سمجھاؤ، ایسا اسے محسوس ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور کیا بات بتائی؟ اور ایک کیا بات بتائی کہ بہن بیٹیوں اور گھر کی اصلاح کرنے کی شروع کرو، اور اس میں کسی کو نیچا اونچا دکھانا بند کرو۔
جی چاہے کوئی کتنا ہی بھی برا ہے، اپنی زبان کے بارے میں سوچو کہ مجھے ایک بات بولنے کی ضرورت ہے، یہ اس کے بعد بھی کام چل سکتا ہے۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرا دیجیے غر صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ اللهم حبك أحب إلى نفسي إلا من ماء بارد۔ اللهم حبك أحب إلى نفسي إلا من ماء بارد۔ اللهم حبك أحب إلى نفسي، اللهم حبك أحب إلى نفسي، اللهم حبك أحب إلى نفسي إلا من ماء بارد۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، یا اللہ تو مالک حقیقی ہے، یا اللہ تو مالک حقیقی ہے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ یا اللہ سر سے لے کے پیروں تک اور پیروں سے لے کے سر تک گناہوں میں مبتلا ہے۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ یا اللہ سر سے لے کے پیروں تک اور پیروں سے لے کے سر تک گناہوں میں مبتلا ہے۔ یا اللہ اور یہ تو تیرے فرشتے اور تو جانتا ہے کیا کیا لکھا ہوگا، کتنی غلطیاں ہوئی، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنوں کی دستار اچھالی ہے، کتنوں کو ذلیل کیا ہے۔ میرے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی پہ ہنسو گے جب تک دنیا سے نہ جا سکو گے کہ جب تک تم پہ ہنسا نہ جائے۔ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے بہتوں کو ذلیل کیا، بہتوں کو شرمندہ کیا، بہتوں کے حقوقوں کو ختم کیا۔ یا اللہ اگر تو دنیا میں بھی حساب لے نہیں پایا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں بھی ذلیل کر سکتا ہے، اور آخرت تو اصل ہے۔ یا اللہ تے نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا، تے نے بڑے بڑے خطاواروں کو معاف کیا، تے نے بڑے بڑے قصور والوں کو معاف کیا، تے نے تو ایسے ایسوں کو معاف کیا کہ جو تیرے نبی کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تے نے معاف کر کے انہیں صحابہ بنا دیا۔ یا اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، جیسے بھی ہیں گناہگار تو ہیں، خطاوار تو ہے، ظالم بھی ہیں، ہم نے خود ہی اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا ہے۔ یا اللہ لیکن جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے امتی تو ہیں، ہمیں محبت ہے یا نہ ہے تیرے نبی کو تو اس امت سے محبت ہے۔ ہم ذلیل ہے، احسان فراموش ہے، ایسے محسن و مربی کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کو اختیار کیا جو پیدا ہونے سے لے کے وفات ہونے تک امتی 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 کرتا رہا۔ امت کے نفع رسانی کے لیے
یا اللہ اذیتیں اور پریشانیاں برداشت کرتا رہا، ایسے محسن و مربی کا راستہ چھوڑ کر، طریقے کو چھوڑ کر، ذلیل جن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، واسطہ نہیں، جو ہمیں جانتے نہیں، ان کے راستوں پہ چل دی، جن کا نہ کل کا وعدہ نہ کل ان سے ہمارا تعلق تھا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کی محبت کے وسیلے سے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آج تو معاف فرما دے، یا اللہ باغات کے اور جنگل کے بیچ میں یہ مسجد ہے، یا اللہ اندھیرے کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یا اللہ مبارک رات ہے، اور بڑا ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے تو قبول فرما، یا اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آج تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو آج ہمیں معاف فرما دے، اگر تے نے ساری دنیا کو معاف کر دیا اور ہمیں جہنم کے لیے حکم کر دیا تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا بھی اگر تے نے معاف کر دیا اور ایک کو، اگر مجھے یا میں سے ایک کو تے نے دوزخ کا حکم کر دیا تو کیا ہوگا؟ میرے مولا آج تیرے دربار میں بیٹھے، تیرے گھر میں بیٹھے، اتنے سارے لوگ کسی گھر پہ جا کے اگر کوئی درخواست بھی لے کے جاتے ہیں تو انسان بھی قبول کر لیتے، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب تے نے اپنے گھر میں بلایا ہے تو یا اللہ آج دھتکاری ہوتا، جب آنے کی اجازت دے ہی دی، بلا ہی لیا تو میرے مولا آج دھتکاری ہو، اور اس در سے اگر دھتکار دیا تو کون سا در ہے جہاں جائیں گے؟ میرے مولا آج ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نانا، ہم سب کے دادا، ہم سب کے ماموں، ہم سب کی ممانیاں، یا اللہ ہم سب کے والدین ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، جب ناناؤں کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں، داداؤں کے بارے میں تصور کرتے ہیں، منہ کا نوالا غربت کے زمانے میں جب روٹی ہاتھ نہیں آتی تھی وہ ہمارے لیے بلکتے تھے، محنت کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، آج دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، یا اللہ ہم احسان فراموش ہیں، ایسے اچھے لوگوں کو بھول گئے جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ان کے حق لے کر کے تو بیٹھ گئے، ان کی زمینیں لے کر بیٹھ گئے، ان کے گھروں کے اندر تو بیٹھ گئے، انہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھے، پاؤ سپارہ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کر لیں، تاکہ ہماری اولاد دیکھے گی تو ہمارے لیے بھی دعا کرے گی، اپنوں کا بھی نقصان کرا، اپنا بھی نقصان کرا، گھروں کے ماحول کو خراب کر لیا، یا اللہ تو احسان فراموشی کو معاف فرما، یا اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، ہم میں سے جتنوں کے استاد حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ اس مسجد کے اندر جو بزرگ نظر آ رہے ہیں، یا اللہ ڈھیر عمر سے اوپر کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو اس آبادی سے چلے گئے پاس میں سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ آج کی اس رات کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے تو سب کی مغفرت فرما، سب کے درجاتوں کو بلند فرما، جو گھروں میں بیٹیاں سن رہی ہیں یا اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، مجمع میں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اگر دنیا میں رشتہ دار خراب ملتے ہیں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، نہ دنیا بستی ہے نہ آخرت بستی ہے، یا اللہ نیک اچھے لوگوں سے رشتے عطا فرما، نیک اور مخلص لوگ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کے اللہ، جو قرضدار ہیں راتوں کو سوتے بھی نہیں ہیں، حساب لگاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا قرضہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، یا اللہ مقروضین کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ اتنی خوبصورت مسجد ان گاؤں والوں نے بنائی ہے، یا اللہ اسے اعمال سے بھی خوبصورت افعال سے بھی خوبصورت بنا دے، یا اللہ برابر میں ویرا گاؤں ہیں
हुफ़ाज़ इकराम पैदा हो रहे हैं। ए अल्लाह सरवर के बच्चों को भी हाफिज बनने की तौफीक दे। यहाँ या अल्लाह यहाँ के लिए भी तौफीक खुदाबंदी अता फरमा दे। इस छोटे से गाँव के अंदर इल्म की हवा चला दे। या अल्लाह यहाँ के हर बच्चे को दीन और दुनिया का लंबरदार बना दे। या अल्लाह छोटा सा गाँव है, अगर तू चाहे और ये गाँव वाले चाहे तो इतनी छोटी आबादी के बच्चे पढ़ के मिसाली गाँव भी अपने को बना सकते हैं। इनकी जहनियत को, इनकी सलाहियतों को दुनिया से हटाकर तालीम पे लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने मदरसों की कदर नसीब फरमा, अपनी मस्जिदों की कदर नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ जो लोग अफराद मेहनत कर रहे हैं, बीटे के इमाम साहब हों या वैरे के इमाम साहब हो या यहाँ के मौजूद हों, जो जिस तरह की मेहनत कर रहा है उसे इस्तिकामत अता फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग अच्छे होते हैं वो अपने नबी को भी कबूल करते थे, जो लोग अच्छे होते हैं वो अपने अइम्मा की बात को भी तस्लीम करते हैं और तरक्की करते हैं दुनिया और आखिरत के। जो लोग जलील और खार होते हैं वो अपने उलमा की, अइम्मा की, अंबिया की बात भी नहीं मानते। ऐ अल्लाह तू हमें मानने वालों में शुमार फरमा, रोने वाली आंख नसीब फरमा, तड़पने वाला अपनी मोहब्बत में दिल अता फरमा। या अल्लाह तू आलिमुल गैब है, दिलों का भेदों को जानने वाला है, सबके हालात से वाकिफ है। बड़ी मोहब्बत से ये लोग बुलाते हैं, खुशामद कर कर के बुलाते हैं। अगर हमारे आमाल का पता चल जाए तो थूकने को भी तैयार ना होंगे। मेरे मौला बस तू जिसको चाहे बड़ा बता, जिसको तू चाहे इज्जत दे दे, असल इज्जत तो तेरी है। हम सब के आमाल पे तूने सत्तारी का पर्दा डाला हुआ है। कितने बड़े हजरत जी हैं, कितने बड़े हैं, ये तो तू जानने वाला है। तूने लोगों के दिलों में मोहब्बत दी है। ए अल्लाह जैसा तसव्वुर करते हैं, जैसी उम्मीद करते हैं, ए अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे। ए अल्लाह जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ए अल्लाह तो हमें वाकई में ऐसा बना दे। या अल्लाह नेक हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को आकाए मदनी सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा कर अपने फज़ल करम से कबूल फरमा अजमाइन बिरहमतिक या